महंगी बिजली और टैक्स नामंजूर। कानपुर में ताजी बरादरी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सिरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिल अदा करें या घर चलाएं, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। कानपुर में बढ़ती हुई महंगाई ने ताजरों को मुश्किल में डाल दिया। टैक्स और बिजली के बिलों से तंग ताजर बरादरी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। ताजरों का कहना था कि हर चीज महंगी हो गई है। टैक्स, महंगी बिजली और महंगाई की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया है। वज़ीर आला पंजाब महंगाई को कम करने में अपना किरदार अदा करे। बहुत गुर्बत है, महंगाई है, ये टैक्स से लग रहा है, बिजली का बिलों में बहुत इजाफे हुआ है। तकरीबन पहला ये एक पन का हमारे चलने दुकान का 4,000-3,500 रुपए बिल आता था, अब 9,000 और 10,000 रुपए आते हैं। घर भी चलाने हैं बच्चों का। और हमारा मेरम नवाब साहब से ये दरखास्त चाहिए, बिल में थोड़ी सी नरमी अख्तियार कर ली। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हाफिज मोहम्मदीन महमदी का कहना था कि महंगाई से ताजर और शहरी सब परेशान हैं। टैक्स अदा करें या घर चलाएं, रोजमर्रा की तमाम इशिया महंगी हो गई हैं। हुकूमत ताजरों को रिलीफ फराहम करे। कारोबार ठप होकर रह गया है। बिजली के बिल और जो है टैक्सेस, नाजायज टैक्सेस, ओवर टैक्सेस और कारोबार का बंद होना इंतहाई परेशानी का बायस है। हमारा ये मुतालबा है मरीम नवाज शरीफ साहबा से, वज़ीर आला पंजाब से, फौरी तौर पर ताजरों को रिलीफ दिया जाए, टैक्सेस में और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। ताजरों का मजीद कहना था अगर हुकूमत ने रिलीफ फराहम ना किया तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही, खानपुर। अब बात करेंगे 30 सितंबर से 200 यूनिट तक का 3 माह का रिलीफ खत्म हो जाएगा। 2 अक्टूबर से माहाना 200 यूनिट तक का टैरिफ भी फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ा जाएगा। 100 यूनिट तक का नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 23 रुपए 59 पैसे का हो जाएगा। आपको अपडेट करें, 30 सितंबर से 200 यूनिट तक का 3 माह का रिलीफ खत्म हो जाएगा। 1 अक्टूबर से माहाना 200 यूनिट तक का टैरिफ फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ जाएगा। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 23 रुपए 59 पैसे का हो जाएगा। आपको अपडेट करें, 1 अक्टूबर से माहाना 200 यूनिट तक का टैरिफ फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ जाएगा। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 23 रुपए 59 पैसे का हो जाएगा। माहाना 101 से 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड का टैरिफ 30 रुपए 7 पैसे का हो जाएगा। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, जो हुकूमत की तरफ से जो आया था रिलीफ पैकेज, वो 30 सितंबर से जो खत्म हो रहा है और 1 अक्टूबर राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट करें, 30 सितंबर से 200 यूनिट तक का 3 माह का रिलीफ खत्म हो जाएगा। 1 अक्टूबर से माहाना 200 यूनिट तक का टैरिफ फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ जाएगा, जबकि 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 23 रुपए 59 पैसे हो जाएगा। माहाना 101 से 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड का टैरिफ 30 रुपए 7 पैसे हो जाएगा। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड टैरिफ 11 रुपए 69 पैसे का हो जाएगा। माहाना 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 14 रुपए 16 पैसे का हो जाएगा। मुल्तान में यूनिवर्सिटी की बस की टक्कर से तालिबा के जांबाक होने का मामला। तालिबात का यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। वीसी डॉक्टर इश्तियाक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इंतजामिया ने ड्राइवर्स को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्तान में गुज़श्ता रोज यूनिवर्सिटी की बस ने तलबा को कुचल दिया। आज तालिबात ने वाइस चांसलर के खिलाफ एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि बस ड्राइवर को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज किया जाए। फौरी तौर पर जो है ड्राइवर को और ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा है, इन्होंने फौरी तौर पर सीसीटीवी फुटेज को जो है खत्म कर दिया, उस सीसीटीवी फुटेज को जो है पब्लिक किया जाए और उसको दिया जाए। तीसरा मुतालबा यह है कि एक कमेटी बनाई जाए जो बिल्कुल शफाफ तहकीकात करे और वो कमेटी वाइस चांसलर के मातहत ना हो, बल्कि वो कमेटी जिला इंतजामिया और तलबा के नुमाइंदा और उसके अलावा उस बच्ची के वालिदैन के मातहत हो। वाइस चांसलर ने बताया कि बस ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें अगर तो बच्चा या कोई भी इंजर्ड हो तो फिर तो आपकी पहली ड्यूटी यह है कि उसको शिफ्ट करें हॉस्पिटल। लेकिन अगर ये क्लियर हो, 112 वालों ने आके तो डिक्लेयर कर दिया था कि शी इज डेड, उसके बाद 112 और पुलिस का काम था कि वो अपने ज़ाब्ते पूरे करते, तकाजे पूरे करते। आपने क्या कार्रवाई की सर उसको ड्राइवर की? हमने ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया और उसको मेक श्योर किया कि जो भी FIR जो भी
اس کے لواحقین کریں یا کوئی سسٹم کرے گا تو وہ اس کا پابند ہے ٹو فیس. पुलिस हुकाम ने बस ड्राइवर आमिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایکسیڈنٹ میں اس کی جو ناگہانی موت ہوئی ہے اس پہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا یہ بچوں کا جائز مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن کل ہم نے جس وقت اس بچی کا پوسٹ مارٹم کرایا اس کے ورثہ نے اپلیکیشن نہیں دی. ایس ایچ او نے مجھے بتایا کہ جی وہ کارروائی نہیں کرانا چاہتے. میں نے کہا یار ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرو. احتجاج میں طالبات کی کثیر تعداد نے حصہ لیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. مطالبات پورے ہونے پر طالبات نے احتجاج ختم کر دیا. کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان. ملتان خواتین یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں خواتین کے وراثتی حقوق اور کام کی جگہوں پر ہراسمنٹ کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی. خاتون صوبائی محتسب پنجاب نبیلہ حاکم علی خان نے سیمینار میں خصوصی شرکت کی. ملتان خواتین یونیورسٹی میں خواتین کا وراثتی جائیداد میں حق اور ملازمت کی جگہ پر ہراسمنٹ کے حوالے سے سیمینار سجایا گیا. یونیورسٹی میں داخلہ لینے والی نئی طالبات کی بڑی تعداد سیمینار میں شریک ہوئی. مہمان خصوصی صوبائی خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم علی خان کا شرکاء سے خطاب میں کہنا تھا کہ ریاست پاکستان نے خواتین کے حقوق اور تحفظ کے لیے بہترین قوانین بنائے ہیں. حقوق کی آگاہی اور قانون کا استعمال آپ کو ہر جگہ محفوظ رکھ سکتا ہے. ہمیں ریاستوں سے بہت شکایات ہوگی، لیکن ریاستوں کے وہ عمل جو انہوں نے ہماری پروٹیکشن کے لیے بنائے، چاہے ہمارا رائٹ ٹو اسپیچ ہو، رائٹ ٹو پراپرٹی ہو، رائٹ ٹو ورک پلیس ہو، تو ہمیں ان کے بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. صوبائی محتسب پنجاب نبیلہ حاکم علی خان نے طالبات کو سوالوں کے جوابات بھی دیے، جبکہ کنسلٹنٹ خواتین صوبائی محتسب جنوبی پنجاب اکرم بھٹی نے وراثت میں خواتین کے حقوق بارے آگاہ کیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچا نے کہا کہ عام معاملات میں معاف کرنا احسن اقدام ہے، مگر اپنا حق کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. بیٹے یاد رکھیے گا، جو ہمیں اللہ نے حق عطا فرمایا ہے وہ ہمیں لینا ہے، طریقہ کار سے لینا ہے. جو ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے تو ہم اپنا حق چھین کر لیں گے، اور چھین کے لینا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اپنے حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے. سیمینار میں طالبات کو ہراسمنٹ ایکٹ، شکایات کے اندراج اور طریقہ کار بارے تفصیل سے آگاہ کیا گیا. رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر میمونہ خان، ڈی ایس اے ڈاکٹر عدیلہ سعید، پی ایس او صوبائی محتسب حافظ فاروق انور، لا آفیسر ظہیر ملک اور سپرنٹینڈنٹ انیلا ارشد نے بھی سیمینار میں شرکت کی. کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. پنجاب بھر میں 7,354 کالجز ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری. وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں ہاؤسنگ کی جامع پالیسی طلب کر لی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. پنجاب بھر میں 7,354 کالج ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری. وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں ہاؤسنگ کی جامع پالیسی طلب کر لی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب بھر میں 7,354 کالج ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں ہاؤسنگ کی جامع پالیسی طلب کر لی ہے. انڈومنٹ فنڈ فار رائٹر ویلفیئر کے لیے 50 کروڑ روپے کے اجرا کی بھی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ نے ورکنگ ویمن کے ہاسٹل چارجز بڑھانے سے روک دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے. پنجاب بھر میں 7,354 کالج ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں ہاؤسنگ کی جامع پالیسی طلب کر لی ہے. اس پر ہمارے ساتھ مزید تفصیلات جانیں گے. راؤ دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی راؤ دلشاد، بتائے گا ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتیوں کے حوالے سے. بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے اور یہ 16واں بنائی طور پر اجلاس تھا جس پہ پنجاب بھر میں 7,354 کالج ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب بھر میں ہاؤسنگ کی جامع یکساں پالیسی بھی طلب کی ہے، جبکہ کابینہ نے رحیم یار خان اور کچا کے علاقہ میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ پنجاب کابینہ کی جانب سے کچے کے علاقے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی بھی منظوری دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب بھر میں ورکنگ وومن ہاسٹلز کے چارجز بڑھانے سے روک دیا، جبکہ اجلاس میں حالیہ سیلاب میں جانی نقصان نہ ہونے پر صوبائی وزیر اریگیشن
کاظم پیرزادہ اور محکمہ انہار کو شاباش بھی دی گئی ہے، جبکہ محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیر اہتمام انڈومنٹ فنڈ فار رائٹر ویلفیئر کے لیے 50 کروڑ روپے کے اجرا کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں پنجاب میں ایم ڈی کیٹ امتحانات کے پرامن انعقاد کو سراہا گیا ہے، جبکہ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں میں ایم ڈی کیٹ کے انعقاد پر متنازع سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بصارت سے محروم خصوصی افراد کے لیے ماہانہ پیکیج پلان بھی طلب کر لیا ہے۔ کابینہ نے پنجاب امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ کے تحت معذور افراد کے لیے خصوصی عدالت کی منظوری بھی دے دی ہے۔ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کو سب رجسٹرار کے اختیارات تفویض کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بورڈ آف ریونیو کو 5 سالہ جامع ہاؤسنگ پالیسی کا کابینہ کو پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ کابینہ نے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چارجز بڑھانے کے لیے ورکنگ وومن ہاسٹلز پالیسی مسترد کر دی ہے۔ اجلاس میں پنجاب حکومت اور یونائیٹڈ نیشنل آفس فار پروجیکٹ سروسز کے مابین ایم او یو سائن کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ لاہور نالج پارک نواسف لمیٹڈ سٹی بیدیاں روڈ کو پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دائرہ کار میں شامل کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ کابینہ نے گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ممبر اور واسطہ گجرانوالہ کے وائس چیئرمین کی نامزدگی کی منظوری بھی دی ہے۔ قانونی طور پر منظور شدہ اتھارٹی کی اراضی کا ٹرانسفر کرنے والے افراد کو سب رجسٹرار کے اختیارات تفویض کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اجلاس میں سرکاری اراضی کا ہاؤسنگ اسکیمز کے ساتھ تبادلہ، پالیسی میں ترمیم اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے ٹریجریز کیئر ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشن و تعمیر و بحالی کے لیے بھی فنڈز کے سرنو اجرا کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب کابینہ نے سیدہ سارہ ڈاکٹر سید میاں ابو بکر کاکا کھیل کے علاج معالجے کے لیے مالی امداد کی درخواست کی منظوری دی ہے۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو چیئرمین مصالحتی کونسل کے اختیارات بھی تفویض کیے گئے ہیں، جبکہ اجلاس میں بتایا گیا کہ سرکاری کالجز میں کالج ٹیچنگ انٹرنز کی شفاف بھرتی کے لیے سینٹرل پورٹل قائم کیا جائے گا۔ پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2015 میں ترمیم کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ اور ایجوکیشن کو چھٹی اور پینشن کے اختیارات سونپنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب کابینہ نے گورنمنٹ اینالسٹ اینڈ پروونشل ڈرگ انسپیکٹر کی تعیناتی، الیکشن کمیشن سالانہ رپورٹ 2023 اور قائم مقام متصب پنجاب کی تعیناتی کی منظوری دی ہے، جبکہ آپ کو یہ بتائیں کہ اجلاس میں صوبائی وزراء، معاونین خصوصی، چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، سیکرٹریز اور دیگر حکام نے شرکت کی ہے۔ جی راؤد ارشاد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ میاں چنو میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، میونسپل کمیٹی بلڈنگ برانچ کے افسران پر 50 کروڑ روپے کرپشن کا الزام، 257 کمرشل اور رہائشی بلڈنگز غیر قانونی طریقے سے تعمیر کروائی گئیں۔ عوامی شکایت پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ میونسپل کمیٹی کے ملازمین 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، شہریوں نے اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ انکوائری کمیٹی کے مطابق چیف آفیسر، بلڈنگ انسپیکٹر، اسسٹنٹ بلڈنگ انسپیکٹرز شامل ہیں۔ 15 دن ہو گئے، ابھی تک نقشہ برانچ کا ریکارڈ تک تحویل میں نہیں لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے، غلام حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی غلام حیدر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل اسی طرح ہے کہ میاں چنو میونسپل کمیٹی کا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ بلڈنگ برانچ کے عملے نے مبینہ طور پر 257 کمرشل اور رہائشی بلڈنگ کی غیر قانونی تعمیرات کروا کر میونسپل کمیٹی کے خزانے کو 50 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ عوامی شکایات اور خزانہ خالی ہونے پر ایڈمنسٹریٹر محمد اقبال نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ انکوائری کمیٹی کے مطابق چیف آفیسر میونسپل کمیٹی غلام مرتضیٰ، بلڈنگ انسپیکٹر غلام مصطفیٰ، اسسٹنٹ بلڈنگ انسپیکٹر عبد علی فروخ اور انور جن میں شامل ہیں، جنہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری کمیٹی میں بھی انہیں افراد کی شاشیر باسا بنائی گئی ہے۔ انکوائری ٹیم تشکیل دیے ہوئے 15 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک انکوائری کمیٹی نے نقشہ برانچ کا ریکارڈ اپنے تحویل میں نہیں لیا۔ میونسپل کمیٹی کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ ملازمین کو تنخواہیں دے سکے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صوبائی وزیر لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پنجاب، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب
गुलाम हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में नाजायज मुनाफा और सरगर्म सरकारी निर्खों में कमी के बावजूद सब्जियां और फल सस्ते ना हो सके। अदरक 540 की बजाय 700 जबकि लहसुन 480 की बजाय 600 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, सरकारी और मार्केट रेट में वाज़ेह फर्क। अदरक 540 की बजाय 700 और लहसुन 480 की बजाय 600 रुपए में फरोख्त। प्याज 112, टमाटर 92 और हरी मिर्च की सरकारी कीमत 80 रुपए मुकर्रर, जबकि मार्केट में प्याज 190, टमाटर 180, हरी मिर्च 160 रुपए में फरोख्त। लीमू 500, मटर 450, शिमला मिर्च 250, अरवी 200, भिंडी 180, फूल गोभी 160, पालक 80, बैगन 130 और खीरा 170 रुपए फी किलो। फलों में अंगूर 450, सेब 300, जापानी फल और गर्मा 250, अमरूद 200, मौसमी 120, पपीता 350 और आड़ू 400 रुपए फी किलो, जबकि केला 170 रुपए फी दर्जन दस्तयाब। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। इंतजामिया के मुताबिक रवा माह 20 लाख रुपए से जायद जुर्माना आयद किया गया। 2906 दुकानें चेक की गई, 5 दुकानें सील की गई। डीसी की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों की हिदायत। डीसी मुजफ्फरगढ़ का कहना था कि गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी।